ناظرین، ڈرامہ سیریل پل دو پل کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ باسط نے تو کبھی خوابوں اور خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وفا کے ساتھ شادی کرنا اس کو اتنا مہنگا پڑ جائے گا، اور وفا کے ساتھ شادی کرنے کی اس کو اتنی مہنگی قیمت چکانی پڑے گی کہ اس کو اب کچھ بھی نہیں ملنا، نہ ہی اس کی بیوی، نہ بچے اور نہ ہی ماں، یہاں تک کہ باسط اپنی ماں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھنے والا ہے، صرف اور صرف اپنی انا میں آ کر وفا سے شادی کرنے کی وجہ سے۔ اور کیا جب باسط کی ماں رابعہ کی ڈیتھ ہو جائے گی، اس کے بعد باسط اپنی پہلی بیوی روشین کو گھر واپس لے کر آئے گا، یا تو پھر وہ بھی خودکشی کر لے گا؟ یہ سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب سے وفا کا اور باسط کا نکاح ہوا ہے، وفا کو بہت زیادہ انسیکیورٹی رابعہ سے ہونے لگ گئی ہے، کیونکہ رابعہ ہی وہ واحد عورت بچی ہے جو کہ باسط کو بات بات پر ٹوکتی ہے، بات بات پر سمجھاتی ہے، اور بات بات پر اس کو یہ کہتی ہے کہ روشین کو گھر واپس لے کر آؤ اور وفا کو طلاق دے دو۔ لیکن باسط ہے کہ وہ تو کسی کی بات نہ سننے کو تیار ہے، نہ ہی سمجھنے کو۔ لیکن باسط نہیں جانتا کہ اس نے کتنا ہی گھاٹے کا سودا کر لیا ہے وفا پر اور زلیخا پر یقین کر کے، جبکہ دوسری طرف زلیخا ہے کہ وہ اب وفا کو کہتی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، جس پر وفا کہتی ہے کہ اس بڑھیا کا بہت اچھا بندوبست میں نے سوچ لیا ہے، میں اس کو زہر دے کے اس دنیا سے ہی رخصت کر دوں گی۔ یہ جو زیادہ ٹڑ ٹڑ کر رہی ہے نا، اس کی زبان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب بند ہو جائے گی، تب ہمیں اس گھر سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا، کیونکہ روشین تو پہلے ہی جا چکی ہے اور اس کی بیٹیوں کو بھی میں اس کے حوالے کر ہی دوں گی۔ جبکہ دوسری طرف بہت ہی زیادہ وفا منال اور مشال پر ظلم و ستم کرنے لگ گئی ہے، بچیوں کو نہ پوچھتی ہے، نہ کھیلتی ہے، نہ ہوم ورک کراتی ہے، اور نہ ہی کھانا ٹائم پر کھلاتی ہے۔ جب بچیاں اسکول سے واپس آتی ہیں تو رو رہی ہوتی ہیں، باسط پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے، تو کہتی ہیں کہ ہماری ٹیچر نے ہمیں بہت ڈانٹا ہے۔ باسط کہتا ہے کہ کیوں ڈانٹا ہے، تو وہ بچی بتا دیتی ہے کہ وفا آپی نے ہم کو ہوم ورک نہیں کروایا تھا، اور یہ ہر روز ایسے ہی کرتی ہیں، ہم ہر روز اسکول جاتے ہیں اور ہر روز ایسے ہی ٹیچر ہمیں ڈانٹتی ہیں، جس پر بہت زیادہ باسط غصہ کرتا ہے وفا کو بلا کر اور کہتا ہے کہ تم نے ہوم ورک کیوں نہیں کروایا، جس پر وفا دوبارہ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ باسط یہ دونوں بچیاں بہت جھوٹ بولتی ہیں، میں نے ان دونوں کو ہوم ورک کروایا تھا، انہوں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ ان کو ہوم ورک ملا ہوا ہے، ہر روز پوچھتی ہوں، ہر روز کہتی ہیں کہ ہم آپ سے نہیں پڑھیں گے، ہم اپنی ماما سے پڑھیں گے، اب آپ ہی بتائیں کہ اس سچویشن میں کیا کروں؟ جس پر باسط بجائے کہ وفا کو ڈانٹے، الٹا منال اور مشال کو ڈانٹنے لگ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم دونوں کی ماں نے تربیت ہی ایسی کی ہے، کوئی بات نہیں وفا، میں ان کے لیے کسی اچھے سے ٹویٹر کا انتظام کر دوں گا، تمہیں اب ان کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ باسط کی اور وفا کی اب اتنی تو سیٹنگ ہو چکی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگ گئے ہیں، کیونکہ وفا کے کان میں زلیخا نے یہی بات ڈالی ہوئی ہے کہ تمہیں اب باسط کے ساتھ صرف نکاح نہیں کرنا تھا، بلکہ اس کے دل میں بھی گھر بنانا ہے، اس گھر میں جگہ تو ہے لیکن اس کے دل میں جگہ ہے کہ نہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جس پر وفا کہتی ہے کہ تم فکر ہی مت کرو اماں، میں ایسا کام کروں گی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں پر زلیخا یہ نہیں جانتی کہ باسط کے علاوہ بھی اس دنیا میں کوئی ہے، ان لوگوں کو تو یہ لگ رہا ہے کہ روشین کا صفایا کر کے انہوں نے مارکا مار لیا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ابھی یوسف زندہ ہے اور یوسف کو بھی ابھی آنا ہے، اور یوسف نے جب آنا ہے تو ان کا کچھ بھی نہیں بچنا، ان کا سب کچھ تباہ ہو جانا ہے۔ ابھی تو دوسری طرف وفا نے رابعہ بہن کا بہت ہی برا حال کرنے کا سوچ لیا ہے، وفا اب رابعہ سے اتنی زیادہ بدتمیزی کرتی ہے، سیم اسی طرح سے جیسے پہلے روشین سے کیا کرتی تھی۔ رابعہ اس کو کوئی بھی بات کرتی ہے تو پھر وہ کہتی ہے کہ آنٹی اب کیا ہی کر سکتی ہیں، آپ کا بیٹا میرا شوہر بن چکا ہے اور اب سارا گھر میرا ہے، اس گھر میں جو کچھ کرنا ہے میں ہی کروں گی۔ جس پہ رابعہ اس کو بہت کھری کھری باتیں سناتی ہے، لیکن وفا ہے کہ اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ایک کان سے سنتی ہے اور دوسرے کان سے نکالتی ہے کہ اتنے میں ہی وہاں پر زلیخا آ جاتی ہے۔ زلیخا اتنی بدتمیزی کرتی ہے رابعہ کے ساتھ اور کہتی ہے کہ رابعہ بہن، میں تمہیں کہنا نہیں چاہتی تھی لیکن اب میں کہہ رہی ہوں، خبردار جو تم نے میری وفا سے اس لہجے میں بات کرنے کی کوشش کی، وہ تمہاری ملازمہ یا نوکرانی نہیں ہے، اس گھر کی ملکہ ہے، اس گھر کی مالکن ہے، اس لیے آپ کو ذرا اطمینان سے کام کر لینا چاہیے۔ جس پر رابعہ کہتی ہے کہ یہ تم زلیخا کس طرح سے میرے سے بات کر رہی ہو، تم اپنی اوقات بھول گئی ہو، تم لوگوں کو اس گھر میں لانے والی میں ہی تھی، آج اگر میں تم لوگوں کو یہاں نہ لاتی تو تم لوگوں کو کسی نے بھی پناہ نہیں دینی تھی، ایسے ہی مارے مارے پھرنا تھا تم لوگوں نے، بلکہ تم لوگوں نے کیا ہی مارے مارے پھرنا تھا، تم لوگوں کی تو اتنی عیاشیاں سانس نہیں لیتی تھی، تمہیں کسی نہ کسی وفا کے بوائے فرینڈ نے گھر لے ہی جانا تھا۔ ابھی یہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے باسط آ جاتا ہے، باسط اپنی ماں سے بدتمیزی کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس کر دے اماں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ وفا کے لیے ایسے برے
برے برے الفاظ نہیں بول سکتی، اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے اور وہ بالکل پاک دامن ہے۔ دراصل باسط کی آنکھوں میں یہ جو غداری نظر آ رہی ہے وہ صرف اور صرف وفا کی وجہ سے ہے، کیونکہ وفا نے اب اس پر پوری طرح قابو پا لیا ہے۔ اپنے کمرے میں جا کر بہت زیادہ رابعہ روتی ہے اور دوائی بھی نہیں کھاتی اور کھانا بھی نہیں کھاتی، جس پر باسط اپنی ماں کو منانے کے لیے رات کے کھانے کے لیے بلانے جاتا ہے، لیکن بالکل بھی رابعہ اس کے ساتھ نہیں آتی اور اس کو کہہ دیتی ہے کہ آئندہ کے بار مجھے مت بلانا۔ خیر نیکسٹ ڈے رابعہ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اس بیچاری کو چکر آتے ہیں اور وہ زمین پر گر جاتی ہے، اور پھر جب وہاں سے باسط گزرتا ہے تو ایک دم سے دیکھتا ہے کہ اس کی ماں بے یار و مددگار زمین پر بے ہوش ہے۔ وہ اٹھا کر فوراً اپنی ماں کو ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ ہاسپٹل جب جاتے ہیں تو پھر ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اس عورت نے نہ کھانا کھایا ہے، نہ وقت پر میڈیسن لی ہے، اور بہت زیادہ سٹریس، ڈپریشن اور ٹینشن کی وجہ سے یہ ان کا حال ہو گیا ہے۔ اگر تھوڑی دیر ہو جاتی تو رابعہ نے مر جانا تھا۔ یہ بات باسط کو جب پتہ چلتی ہے تو وہ بہت زیادہ وفا پر برس پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میری اماں کا خیال کیوں نہیں رکھا، جس پر وفا کہتی ہے کہ میں نے بہت خیال رکھا ہے، آنٹی تو خود ہی مجھے اپنے پاس نہیں آنے دیتی، جس پر رابعہ کہتی ہے کہ خبردار جو تم نے میرے ساتھ روشین والی چالیں چلیں۔ باسط روشین بالکل ٹھیک کہا کرتی تھی، یہ روشین کو بھی ایسے ہی تنگ کرتی تھی، اور پھر روشین جب ہم سے کوئی بات کرتی تھی ایسے معصوم چہرہ بنا کے ہمیں پاگل بناتی تھی، اور اب بالکل سیم میرے ساتھ بھی وہی کر رہی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری چالوں سے واقف نہیں ہوں؟ ارے تم تو اپنے پرانے محلے میں ذلیل ہو کر نکلی تھی۔ یہ ساری باتیں ہو ہی رہی ہوتی ہیں کہ باسط تو خیر اس کو ڈسچارج کر کے گھر لے جاتا ہے، اور دوسری طرف اب یوسف بھی واپس آ گیا ہے پاکستان۔ یوسف اپنی گاڑی سے اسی ہاسپٹل کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے جہاں پر یہ سب لوگ رابعہ کو لے کر آئے ہوتے ہیں، جب دیکھتا ہے کہ باسط کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وفا کھڑی ہے اور آگے رابعہ ہاسپٹل سے نکل رہی ہے، یوسف ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ آخر ماجرا کیا ہے، اور اگر ان لوگوں نے ہاسپٹل آنا تھا تو روشین اور بچیاں کہاں پر ہیں؟ کیوں وفا کے ہاتھوں میں ہاتھ ایسے پکڑ رکھا ہے اس نے جیسے اس کی بیوی ہوتی ہے؟ یوسف بہت گھبرا جاتا ہے اور کال کرنے لگ جاتا ہے وفا کو وہاں پر ہی، اور دیکھتا ہے کہ وفا دیکھتی ہے فون پر کہ یوسف کی کال آ رہی ہے اور فوراً کاٹ دیتی ہے۔ یوسف کو اب شک نہیں بلکہ یقین ہو گیا ہے کہ روشین نے جو کہا تھا وہ سچ نہیں ہو گیا، کہیں واقعی میں باسط کے ساتھ اس کا چکر تو نہیں چل رہا، لیکن یوسف کیا جانتا ہے کہ یہ بات تو چکر سے آگے جا کر نکاح پر ختم ہو چکی ہے۔ خیر اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں یوسف نے ان کے گھر آ جانا ہے اور تماشا لگانا ہے بہت زیادہ، لیکن زلیخا بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور وفا بھی گھبرا جاتی ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا، لیکن جب باسط آتا ہے تو پھر یوسف سارے کے ساری باتیں اس کو بتا دے گا کہ کس کس طرح سے وفا نے اس کو استعمال کیا اور محبت کے وعدے اور قسمیں نبھائیں، اور جس کو دبئی بھیج دیا کہ بہت زیادہ پیسہ کما کے آؤں تاکہ ہمارے لیے گھر بنا سکے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میں پیسہ کمانے جاؤں گا تو یہ پیچھے سے تم سے ہی شادی کر لے گی۔ ناظرین آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ بس تھوڑی ہی رہ گئی ہیں، اس کے لیے ہمیں سبسکرائب کر لیجئے گا۔